کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور, اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے, عمر تو قسم اٹھا کے بتا, تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نا قسم, جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن, کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو, مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے, ساتھ ہی لیٹے ہوئے مدینے میں. ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے, شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں, وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانا رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی, نابینا ہے, وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے, امیر آدمی, اور اس کا وہ پخانا پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے, پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے, پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے, پھر اس کو خرچہ دیتے, پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے, ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے, دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں, عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی, نہیں, ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے, مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے, وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے, میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, کچھ اس سے کرا لے, کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے, اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, جلالی آدمی تھے, کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ, میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے, اتنے سال, تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں, اپنا نام بتا رہا ہے, سالوں ہو گئے, میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے, وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں, تو نام کو چھوڑو, نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے, اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے, میں نے نہیں کام کرانا, مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا, نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے مسجد نبی سے وہ شخص نکلا, چہرے پہ نقاب, پیروں سے ننگا, اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے, صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے, جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے, تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر, بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگ جائے, چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں, کس وقت سے آ رہا ہوں, اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے, لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو. کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے, ابو بکر کے اچھے نہیں تھے, مالی حالات کمزور تھے, کچھ مسائل تھے, میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا, یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا بولیے؟ اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے, کہتے ابا جی مانگنا لین, والد صاحب کو نہیں بتاتے, ہماری جیب بکھری ہوتی ہے, ایسے ہی نانا کو مانگی نہ لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں, اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا, تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, سر میں ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے,
سب کا مال آیا, مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی, پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے, اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز, پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا, فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, میں سارا کچھ لے, یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں, اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں, کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو